ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے عزیز دوستو، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جہ و جلال اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تنہا ہے، بے مثال ہے، بہترین صفات والا ہے اور اکیلا معبود ہے۔ بعدہ درود و سلام کا رسول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے اولاد کی تربیت، وقت کی اہم ضرورت۔ محترم حضرات، اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک انسان کو دیا جانے والا بہترین تحفہ ہے۔ اولاد یہ گھروں کی رونق ہوا کرتی ہے۔ اولاد یہ انسان کے جینے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اولاد یہ ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت سے محروم ہونے کے بعد انبیاء کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کو طلب کرتے تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے محروم ان کو کر دیتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا نہیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے نہیں دیے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اکیلا مت چھوڑنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ترے تنہا مت چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث بنانے والا ہے اور تو بہترین اولاد دینے والا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اولاد سے محروم رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہیں دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد طلب کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں رب هب لي من الصالحین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک اور صالح کو اولاد عطا فرما، مجھے تم نے اولاد کی نعمت سے محروم کیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت سے محروم ہونے کے بعد انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت طلب کر
کرتے تھے۔ حضرات ایک دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے، ان لوگوں کو مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نہیں دے سکتا؟ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ حضرات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اولاد عطا کی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے، اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کو عمدہ تربیت دینے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اولاد کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اولاد کو صحیح راستے پر چلانا، اولاد کو صحیح اور غلط کا فرق بتانا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی آگ سے بچا دو، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پتہ چلا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے، اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دلا کر کے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، جب والدین کو اولاد کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز جو اولاد کے سلسلے میں والدین کو خیال رکھنا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو توحید کی تربیت دیں، اپنی اولاد کو توحید کا سبق پڑھائیں، اپنی اولاد کو وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ اپنی اولاد کو بتائیں، اپنی اولاد کو کسی اور کے در پر جانے سے روک لیں، اپنی اولاد کو ہمیشہ توحید کا سبق پڑھاتے رہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے ہونے کا درس ان کو دیتے رہیں۔ انبیاء کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دیتا، جب انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے دیتا، تو اس کے بعد جب وہ سب سے پہلے اپنے بچے کی تربیت کرتے تو یہی توحید وہ سکھایا کرتے تھے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا سا بیٹا تھا، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلی نصیحت کرتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اے میرے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سب سے زیادہ اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلی نصیحت جو کرتے ہیں وہ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی نصیحت تھی، یہی انبیاء علیہ السلام اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی نصیحت کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو توحید سکھلاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس سے مخاطب ہوتے ہیں، حضرت ابن عباس سے خطاب کر کے کہتے ہیں یا غلام اعلمک کلمات، اے میرے بیٹے، اے بچے میں تجھے چند چیزیں سکھاتا ہوں، چند باتیں بتاتا ہوں، اگر جس پر تو عمل کر لے، اگر جس کو تو یاد رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا ساتھ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی
چیز بتاتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب کوئی چیز مانگنا ہو، جب کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو۔ جب کوئی چیز چاہیے تو اس چیز کا سوال صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو۔ یہ انبیاء کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر کبھی مدد طلب کرنی ہو، کسی مصیبت میں تم اگر پھنس جاؤ، کسی بیماری میں اگر مبتلا ہو جاؤ، یا پھر کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اندر مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کو پہلے جو نصیحت کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کو جو بات بتا رہے ہیں وہ یہی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہی توحید کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں کہ کوئی چیز اگر مانگنی ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ کوئی چیز کسی چیز کا اگر مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ آج آپ ہمارے معاشرے میں نظر ڈالیے، جس عمر سے بچوں کو توحید سکھانا ہوتا ہے، جس عمر سے بچوں کو توحید کا سبق پڑھانا ہوتا ہے، اس عمر سے والدین بچوں کو شرک کے دلدل میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اس عمر سے بچوں کو والدین شرکیہ کاموں میں ملوث کر دیتے ہیں۔ بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا ڈال دیا جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے گلے میں تعویذ ڈال دی جاتی ہے۔ بچوں کو پتہ تک نہیں ہوتا، ان کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ وہ چیز کیا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے ہاتھ میں کالا دھاگا دیکھتا ہے، یہ تعویذ دیکھتا ہے تو اس کا ایمان اس دھاگے پر آ جاتا ہے، اس کا ایمان اس تعویذ پر آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے توحید مضبوط کیجئے، اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق پڑھائیے جو کہ انبیاء کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ محترم حضرات، دوسری چیز جو اولاد کے سلسلے میں والدین کو کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، اپنے بچوں کو دین علم سے جوڑیں، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم میں پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر اور انجینئر بنائیے، لیکن ساتھ میں دین کا علم اپنے بچوں کو دینا ضروری ہے۔ دین کی بنیادی معلومات جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ نماز کا طریقہ ہے، توحید کی قسمیں ہے، اسی طریقے سے جو چیزیں بنیادی ہیں اسلام کے اندر وہ چیزیں ایک نوجوان کو، آپ کے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں، انجینئر تو بن جاتے ہیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کی بنیادی معلومات انہیں نہیں ہوتی، اسلام کے سلسلے میں بنیادی چیزیں انہیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ والدین کا فرض بنتا ہے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ایک پکا سچا مسلمان بنائیے، آپ انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، لیکن ساتھ میں ایک پکا سچا مسلمان بنانا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے تجھے نیک اولاد سے نوازا تھا، میں تجھے نعمت اولاد سے میں نے تجھے مالا مال کیا تھا، تو نے اپنے اولاد کی کیسی تربیت کی، تو نے اپنے اولاد کو اسلام کے بارے میں تعلیمات دی یا نہیں، تو نے اپنے اولاد کو دین کے متعلق چیزیں سکھائی یا نہیں۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا یا نہیں بنایا، آپ نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا یا نہیں بنایا۔ اللہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیمات دی یا نہیں، آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم دلائی یا نہیں دلائی، اسلام کی بنیادی باتیں آپ نے سکھائی یا نہیں سکھائی۔ محترم حضرات، جب بچے کو آپ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، جب اپنے بچوں کو آپ دین سکھانے کی طرف مائل کریں گے،
گے تو آپ کے بچے نیک بن جائیں گے، آپ کے بچے صالح بن جائیں گے۔ دین پڑھنے کا ان کے اندر یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، اور اسی طریقے سے والدین کا احترام ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کی جب موت آ جاتی ہے تو انسان کے تمام نامہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جو نیک اعمال اس نے دنیا میں کیے تھے وہی اس کے ساتھ آتے ہیں، اس کے بعد انسان کے جو نامہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سوائے تین چیزوں کے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ انسان کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے اس میں ایک چیز بتائی، اور ولد صالح یدعو له، ایک ایسا نیک اور صالح بچہ جو اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرتا ہو، ایک ایسا نیک اور صالح بچہ جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے استغفار کر رہا ہو، اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو مرنے کے بعد بھی دیتا ہے۔ تو ذرا اور کیجیے، نیک اولاد بنانے، اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ مرنے کے بعد اولاد آپ کے حق میں دعائیں کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد بھی دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک بندے کو داخل کر دے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند کر رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نئی سے نئی نعمتیں عطا کر رہا ہوگا، اس کے درجات کے اندر بلندی ہو رہی ہوگی۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا، اے اللہ میں تو مر چکا ہوں، میں تو تیرے پاس آ چکا ہوں، میرا کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میرے جو ہے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا استغفار ولدک لک، تیرے نیک جو اولاد چھوڑ کر کے آیا ہے، دنیا میں جو اولاد تو نے چھوڑی ہے وہ اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، اس وجہ سے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نیک اولاد ہونے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آپ کی اولاد نیک اسی وقت بنے گی جب آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھائیں گے، جب آپ اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات سکھائیں گے، دین سے جب اپنی اولاد کو آپ جوڑیں گے، اسی وقت جا کر کے آپ کی اولاد نیک بنے گی اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعائیں خیر کرے گی، جس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں دے گا۔ تیسری چیز جو والدین کو اپنے اولاد کے سلسلے میں خیال رکھنی ہے، اپنے اولاد کو مسجدوں سے جوڑیے، اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو مکتبوں سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو دینی مجالس سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو مسجدوں کو لانے کے لیے اپنے بچوں کو مسجدوں کو جوڑنے کی ہمیشہ کوشش کیجیے، اس لیے کہ جب آپ اپنے بچوں کو مسجدوں کو لائیں گے، جب آپ اپنے ساتھ میں اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں گے تو آپ کے بچے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، آپ کو رکوع کرتا ہوا دیکھیں گے، آپ کو سجدہ کرتا ہوا دیکھ کر کے وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے، آپ کو رکوع کرتا ہوا دیکھ کر کے وہ بھی رکوع کریں گے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ بچے آ کر کے مسجدوں میں شرارت کرتے ہیں، بچوں کو جب مسجد لایا جائے تو مسجد کے آداب بھی بتائے جائیں، اور اتنی عمر ہونے کے بعد آنا چاہیے کہ بچوں کو جب شعور ہو جائے، جب بچے 5-6 سال کے ہو جائیں، جب بچے سمجھنے کی عمر ہو جائیں، اس وقت میں بچوں کو آداب جو مسجد کے ہوتے ہیں وہ بتا کر کے مسجد کو لانا چاہیے۔ اگر میں اور آپ یہ کہہ کر کے بچوں کو مسجدوں سے دور کر دیں گے کہ بچے مسجد میں شرارت کرتے ہیں، بچے آ کر کے مسجد میں شور مچاتے ہیں، اگر یہ کہہ کر کے میں اور آپ اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور کر دیں گے تو یاد رکھیے کل وہ دن قریب ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بچے مسجدوں سے تھوڑا دور ہو جائیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ کاش ہم جب بچے
چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم مسجدوں کو لے کر کے آتے، تو اس لیے جتنا ہو سکے بچوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، بچوں کو مکاتب سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کیجیے۔ جب بچے مسجد کو آئیں گے آپ اس کا غیر معمولی فائدہ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے۔ جب بچے مساجد کو آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ اپنی زندگی کے اندر ان بچوں کا غیر معمولی فائدہ آپ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے حضرات چوتھی چیز جو والدین کو اپنے اولاد کے سلسلے میں کرنی ہے، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے کرنی ہے، والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہیں، والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں ہمیشہ دعائیں خیر کرتے رہیں۔ اپنے بچے کی کامیابی کے لیے والدین دعا کریں، اپنے بچے کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے والدین دعائیں کرتے رہیں، اپنے بچے کے آگے کے مراحل آسان ہونے کے لیے والدین اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ انبیاء کرام کا یہ شیوا ہوا کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے سلسلے میں دعائیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تم مجھے اور میری اولاد کو، مجھے اور اپنی ذریت کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھ۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے تھے۔ والدین اگر اپنے اولاد کے سلسلے میں دعا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ والدین کی دعا اپنے اولاد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، والدین کی دعا ان کے اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے رہتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں دعائیں کرتے رہیں، اپنے بچوں کے سلسلے میں دعائیں خیر کرتے رہیں۔ کبھی بچہ شرارت کرے، کبھی بچہ آپ کو ستائے تو بچے کو کبھی بددعا مت دیجیے، بچے کے لیے کوئی ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالیے جو اس کے لیے خیر نہ ہو، اس لیے کہ والدین کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو جو ہے ان کے بچے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے جو چیز والدین اپنی زبان سے نکالتے ہیں اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ عبد الرحمن السدیس جو کہ کعبۃ اللہ کے امام ہیں وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے سے بچے تھے ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، ان کی والدہ سالن پکا رہی تھی، سالن کی ہانڈی میں جاتے ہیں اور ایک مٹی لے کر کے جا کر کے ہانڈی میں ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ ہانڈی میں مٹی ڈال دیتے ہیں تو ان کی والدہ کو غصہ آتا ہے، غصے میں آنے کے باوجود ان کی والدہ ان کو بددعا نہیں دیتی، ان کی والدہ ان کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کعبۃ اللہ کا امام بنائے۔ سبحان اللہ، آج دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کعبۃ اللہ کا امام بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کی جو دی ہوئی دعا تھی، بددعا کے اندر بھی جو میری ماں نے دعا کی تھی میرے لیے، وہی سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کعبۃ اللہ کا امام بنایا ہے۔ تو ذرا غور کیجیے کہ جب بچے شرارت کریں گے تو بچوں کو کوئی بددعا مت دیجیے، بچوں کے لیے کوئی غلط الفاظ اپنی زبانوں سے مت نکالیے، اس لیے کہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں بددعا کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، تم اپنے آپ پر بددعا مت کرو اور اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی بددعا مت کرو۔ جب بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں یا اپنے سلسلے میں کوئی دعا کرنی ہو تو ہمیشہ دعائیں خیر کرو، ہمیشہ بددعا دینے سے بچے رہو۔ تو حضرات ایک اور آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اولاد کی تربیت کے اندر والدین کے اندر خاص کر کے ماؤں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کی تربیت کے اندر اہم رول ماؤں کا ہوتا ہے، اہم رول مائیں ادا کرتی ہیں۔ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دے دی، تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حکم دیا کہ اپنی بیوی اور حضرت اسماعیل تمہارا جو چھوٹا سا بچہ ہے دونوں کو لے جا کر کے بیابان صحرا میں چھوڑ کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو لے جا کر کے جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی سال تک حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں وہاں پر کئی سال گزارتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے والد کے پاس واپس آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میں نے تمہیں جو اولاد دی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر دو، اس کے میرے لیے اس کے گردن پر چھری چلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر کے اسماعیل علیہ السلام جو کہ چھوٹے سے بچے تھے ان سے جا کر کے اجازت طلب کرتی ہے، اے میرے بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرے گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اللہ کے لیے تجھے ذبح کر رہا ہوں، دیکھ تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ زیادہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہے، اپنی ماں کے ساتھ ان کا زیادہ وقت گزرا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے چھوٹے سے بچے ہونے کے باوجود کیا جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ پر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذرا یہاں پر غور کرنے کی یہ بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اخلاق کس نے سکھائے تھے، یہ تربیت کس نے کی تھی؟ حضرت اسماعیل کا زیادہ وقت ان کی ماں کے ساتھ گزرا تھا، ان کے باپ کے ساتھ نہیں گزرا۔ تو ماؤں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے اندر، تو مائیں اور بہنیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنی اولاد کی جو تربیت ہے، اس لیے کہ بچہ زیادہ وقت آپ کو دیتا ہے، بچے کی تربیت ماؤں کا ایک اہم فریضہ ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کی ہمیشہ تربیت کے اندر اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے، دیگر کام آپ بعد میں کر لیجئے، بچوں کو اچھے کام سکھائیے، بچوں کو اچھی اچھی چیزیں سکھائیے، دین اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جب بچہ چھوٹا ہو اسی وقت سے اس کو توحید کی تعلیم دیجیے۔ یہ تمام چیزیں ماؤں کو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ حضرات جو پیغام مجھے آپ کو دینا ہے، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جو پیغام مجھے آپ کو دینا ہے وہ یہی کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک اہم نعمت ہے، اس نعمت کی آپ قدردانی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس نعمت کی اگر صحیح تربیت آپ کریں گے تو یہ نعمت آپ کے حق میں نعمت بنے گی۔ اگر آپ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہی اولاد آپ کے حق میں وبال جان بنے گی، اور کل قیامت کے دن آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، تو نے کیسی تربیت کی تھی، تو اس وقت آپ جواب دینے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو دینی ماحول میں رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیمات دینے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن لوگوں کی اولاد بگڑ چکی ہے اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تو غیر سے ان کے قرضوں کی ادائیگی عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرض دان کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، جنت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔